العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین عزیز احتشام رب لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خلاق عالم میری زبان پہ حق و سچ کو نازل فرما کر ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. انسان کی زندگی میں عمل بہت بڑی چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج میں جس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست بھی قریب ہے اور پاکستان میں جو میں یہی کہوں گا کہ جو احسان فراموش لوگ ہیں جنہوں کو آزادی کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، جو نہیں جانتے کہ آزادی کیسے حاصل کی گئی، کتنی قربانیاں دینی پڑیں. اور جب ہم حالیہ نظام کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، حالیہ دور کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان ہمیں تھالی میں رکھ کر پیش کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں نے قبول کر لیا، جبکہ صورتحال ایسی نہیں ہے. اکثر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مسلمان آزادی مناتے ہیں، ان کی آزادی منانے کی وجہ سے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جو لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی روحوں کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی کہ ہم نے لاکھوں لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں، ہزاروں بچیاں جوان انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. اس کے بعد جا کے یہ ملک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی 14 اگست آتا ہے انسان کا سر سجدے میں گر جائے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ الہی تیری بارگاہ میں شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. انسان پورا دن قرآن مجید کی تلاوت کرے، ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں عیاشی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، اسلام کے ساتھ کسی بندے کو ہمدردی نہیں ہے. کوئی بندہ نوجوان سے لے کر بڑے انسان تک اور بچے تک کوئی بندہ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم لوگ اسلام کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک تھی کہ حضرت مولا کے اناس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں یوشک ان یاتی علی الناس زمان. مولا کے اناس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ. نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، صرف اسلام کا نام رہ جائے گا. آگے نبی علیہ السلام فرمایا ولا یبقا من القرآن الا رسمہ. نبی علیہ السلام فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ قرآن کے صرف لفظ ہی رہ جائیں گے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لا یبقا من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم رہ جائے گا بس. ہمارے ہاں ہر دوسرے دن یہ خبر پہنچتی ہے کہ جی فلاں بندے نے قرآن مجید کو سونے کی تار کے ساتھ لکھ دیا، چاندی کی تار کے ساتھ لکھ لیا، اتنا لمبا قرآن مجید لکھ لیا، اور بھی عمل کہاں ہے؟ قرآن کا نظام بھی نافذ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کعبۃ اللہ شریف کے اوپر کروڑوں کا غلاف چڑھا دیں اور کعبے کا طواف کرنے والے ہوں ہی سارے منافق، فائدہ غلاف چڑھانے کا؟ میں اصل میں عرض کر رہا ہوں جو اقبال نے کہا تھا نا کعبے کے حوالے سے، ابھی جا کے دیکھیں سعودیہ میں ان شہزادوں نے تماشا باندھا ہوا ہے. دین اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، امریکہ کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور کعبے کے اوپر جی کعبے کی غلاف کی جی تبدیلی ہو رہی ہے. ابھی آپ لوگ کعبے کی تبدیلی کر کے پاکستان میں دنیا میں مسلمان بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. اگر اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے تو تم اس دولت کو اسلام کے لیے خرچ کرو. اور وہاں پہ یہ صورتحال ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے.
کہ دولت اسلام کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، دولت صرف اور صرف مال کا ضیاع ہو رہا ہے، کافروں کو خوش کیا جا رہا ہے، غریب انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مدرسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، علماء کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا جانے کہ ہمارا کیسا نظام ہے۔ جب کہ میں عرض کر رہا تھا، اقبال نے اپنی اشعار میں سے ایک شعر کہا تھا کہ میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کے شلوں سے، میرے لیے مٹی کا ایک اور حرم بنا دو۔ اقبال نے کہا تھا کہ تسی جڑا 6 کروڑ دا جناب تسی خلاف پا رہے ہو، کعبے دی چھاتے ہوتے کہا دا فائدہ جے اسلام ہی نہیں ہے تے، میرے لیے مٹی کا ایک اور حرم بنا دو۔ اقبال کہتے تسی کعبہ کچا ہی رہن دیو، لیکن جڑا بندہ طواف کر رہا ہے کم از کم وہ دے اندر تو غیرت ہونی چاہیے نا۔ اسلام ہمیں ملا، ماں کی گود میں ملا، الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، ابا مسیح جانے سے اسی بھی ٹر گئے۔ ہم نے تو اسلام سیکھنے کے لیے کوئی قربانی نہیں پیش کی ہے، غوث اعظم کی طرح ہم نے کوئی باغ میں جا کے کہیں پتے تو نہیں کھائے، کہیں گھاس تو نہیں کھایا، امام بخاری کی طرح ہم نے کوئی راتیں تو نہیں کاٹی۔ اسلام ماں کی گود میں مل گیا، ابے سے مل گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس چیز کو یاد رکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا اسلام دے کے بھیجا ہے کہ جس اسلام میں کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ابھی ہمیں کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، صحابہ کی زندگی موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، ہم نے پڑھا اپنی کتابوں میں کہ صحابہ کرام نے پھر نظام خلافت کو کیسے چلایا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جناب ہمارے جو ہیرو ہیں، مسلمانوں کے ہیرو، ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری۔ ہر چیز ہونے کے باوجود جو ہے وہ لوگ اگر کافروں کے پاس جا رہے ہیں، واشنگٹن کے پاس جا رہے ہیں، امریکہ کے پاس جا رہے ہیں نظام لینے کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ سوائے افسوس کے اس میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں نے تمہیں مکہ سے حکم دے کے کہ جہاں سے تم چلے جاؤ مدینہ طیبہ چلے جاؤ، اللہ نے اس ساری ہجرت کو نا قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام مکہ کو کیسے چھوڑ کے گئے تھے، پھر مدینہ طیبہ ان کی کیسے امداد ہوئی، کیسے جماعت تیار ہوئی، کیسے فوج تیار ہوئی، اور کیسے وہ مدینہ طیبہ کا ریاست بنا۔ اگر آپ اس سارے معائنے کو دیکھیں نا، ساری آیات کو دیکھیں، تو ہو بہو پاکستان کی بالکل وہی صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کریں مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، انتہائی غریب صحابہ کرام، انتہائی غریب، حضرت بلال حبشی پر جیسے، حضرت عمار بن یاسر جیسے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے صحابہ، نبی کے صحابہ، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو کہ جب تم مکہ میں، ذکر کرو، یاد کرو کہ جب تم مکہ میں تھوڑے تھے، تھوڑے قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم لوگ زمین میں کمزور تھے۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم مکہ میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، اور زمین میں انتہائی کمزور تھے، تخافون، اور تم لوگ ڈرتے بھی تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، ابو جہل جیسے بندے ظلم نہ کریں۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، ظاہر سی بات ہے، خوف تو ہوتا تھا جان کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم پر رحم کیا، اللہ نے تم پر فضل کیا، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ٹھکانہ کون سا تھا؟ مدینہ طیبہ، وہ جو اللہ پاک نے کھڑکی کھولی تھی۔ فآواکم، اور یہ نہیں کہ اللہ نے صرف ٹھکانہ عطا کیا، بلکہ وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری امداد بھی فرمائی۔ پھر لوگ پھر جوک در جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے امداد بھی کی، تمہارا مرکز بنا، تمہاری جماعت بنی، اور تمہیں لیڈر جناب محمد مصطفیٰ جیسا عطا فرمایا۔ کیسی بات ہے! اللہ فرما رہے تم کمزور تھے، زمین میں تھوڑے بھی تھے، اور تمہیں ڈر بھی تھا کہ تمہیں کہیں لوگ تم پر ظلم نہ کریں۔ یہ ساری صورتحال پاکستان کی تھی۔ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو اکثریت میں تھے، راج انگریز کا تھا۔ مسلمان خوف تھا کہ یار یہ جب بھی جو بھی چاہتے ہیں ہم پہ آگے چڑھائی کرتے ہیں، انگریز ہو، ہندو ہو۔ یہ آپ نے دیکھا کہ کیسے جب پاکستان بنا کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہمارے جب پاکستان بنا تھا، ہندوستان کی تقسیم کے ٹائم قریباً آدھے سے زیادہ مسلمان گاندھی کے ساتھ تھے، آدھے سے نام نہاد مسلمان جو آج ان کی نسلیں جو ہیں پاکستان کے بڑے وارثین بنے بیٹھے ہیں، ان کے بڑے گاندھی کے ساتھ تھے۔ وہ مخالف تھے پاکستان کے، وہ پاکستان کو پلیدستان کہا کرتے تھے، معاذ اللہ کافرستان کہا کرتے تھے، پاکستان بننے کے حق میں نہیں ہے۔ آج ان کی اولاد جناب پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہیں۔ تو یہ ساری صورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، تم مکے میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پھر تمہاری امداد بھی فرمائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں رزق بھی عطا فرمایا۔ رزق کیسا ملا جناب؟ کہ صحابہ کرام کے پاس ڈھیروں کے ڈھیر مال غنیمت کے آ رہے ہیں۔ جب ایران فتح ہوا تو مسجد نبی شریف کے جو حسین تھا وہ مال کے ساتھ بھر گیا،
اتنا مال جناب، سونے ہیرے جواہرات موتی کیا سے کیا نہ تھا، اتنا مال کہ جناب پورا سین بھر گیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بالکل بعین ہی یہی صورتحال پاکستان کی رہی۔ مسلمانوں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ پاکستان معرض وجود میں آ سکتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان کی تحریک اٹھی تو قائد اعظم جب دیکھا کہ یار یہ تو نظام ہی نہیں بن رہا، کیا کریں، مشکلات بڑی ہیں، انگریز سر پہ بیٹھا ہے، اکثریت ہندوؤں کی، تو ہم کیا کریں گے مسلمان؟ تو محمد علی جناح ہندوستان چھوڑ کے لندن چلے گئے تھے۔ وہ تو اقبال نے بعد میں بلایا تھا نا، ظاہر خط دے کے اور ساری دعوت دے کے کہ سرکار آ جاؤ، تو چلو قدم چکے تھے، مہربانی فرماؤ اور کہ اس کا ملک سے بس لاؤ تسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کی صورت میں، اور پھر دن دیکھیں 27 رمضان المبارک، رمضان میں بابرکت دن میں بابرکت مبارک اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، جبکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان بن سکتا تھا۔ اب جب پاکستان بن گیا تو جیسے مدینہ میں ریاست قائم ہوئی تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا تھا، چونکہ پاکستان تصویر ہے مدینہ طیبہ کی، کہ جیسے اللہ نے صحابہ کرام کو مدینہ عطا فرمایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو پاکستان عطا فرمایا تھا۔ لیکن فرق زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق، وہاں پہ نظام قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم کو ملک عطا فرماتے ہیں اس قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ اقاموا الصلاۃ، اس کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرے، ونہوا عن المنکر، اور گناہوں سے روکے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس لیے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم جس کو ملک دیتے ہیں نا وہ اس کو یہ کام کرنے چاہیے، نماز کی پابندی کروائے، اللہ کی حدود کی پابندی کروائے، گناہوں سے۔ حضرت صاحب ہمارے پاکستان میں ایک رات میں خدا جانے کتنے زنا ہوتے ہیں، فارم ہاؤس تو زنا کے اڈے بنے ہوئے، اور ہمارے ہاں تو پاکستان میں باقاعدہ زنا کے انڈے رجسٹر ہے، رجسٹر، حکومت کی پشت پناہی میں لوگ جا کے زنا کر رہے ہیں آرام کے ساتھ۔ جناب نکاح اتنا مہنگا ہو گیا کہ آج کا مسلمان بیچارہ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن زنا بالکل آسان ہے، زنا کے باقاعدہ اڈے بنے ہوئے اور حکومت کی سرپرستی میں بنے ہوئے، مشرف کے دور سے باقاعدہ بل پاس ہے۔ چونکہ میری زندگی کا اکثر حصہ لاہور میں گزرا، میں تو ہر چیز جانتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے نسلوں کو پناہ عطا فرمائے۔ حکومت کی سربراہی میں ایک مسلمان جا کے آرام سے زنا کر کے اور جناب اپنا دل مطمئن کر کے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب یقین جانے پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، 56 یا 57 اسلامی ملک ہیں نا، ان میں سے ایٹمی طاقت صرف اور صرف پاکستان ہے، باقی کوئی ملک ایٹمی طاقت نہیں ہے۔ ترکی ہو، بنگلہ دیش ہو، ملیشیا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، ایران کے پاس بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک وقت تھا کہ ایران ایٹمی طاقت بنا رہا تھا، لیکن امریکہ نے وہ برباد کروا دیا، نہیں ایٹم بم نہیں بنانا۔ اور پاکستان میں ایٹم بم کیسے بنا، یہ بھی ایک معجزانہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتوں جناب وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو کاٹ کے لے آیا، لکھاں کروڑوں کی نوکری جناب وہ چھڈ کے آیا۔ جب بھٹو نے جڑی کمیٹی تشکیل دیتی سی ایٹم بم بنانے واسطے، اب عبدالقدیر نے کیا بھٹو جڑے تو بندے بائے نے ایٹم بم بنانے واسطے، اے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے آگے، اینا ایٹم بم بنانا ہے گیا۔ انہوں نے کہا سرکار مینوں دیو آرڈر، میں ایٹم بم بنانا۔ تو بھٹو نے جناب خفیہ طریقے سے وہ عبدالقدیر کو ساری امداد دی، سارے معاملات، پھر جا کے ایٹم بم بنا۔ آپ اندازہ کریں پاکستان کا ہر کام ایک معجزانہ انداز میں ہو رہا ہے، ایک معجزانہ انداز کے اوپر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے ملک مسلمانوں کے بنے ہیں، کوئی ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا۔ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ملک بنا ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ہر مسلمان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا ہر کام ایک معجزانہ انداز پر ہوا۔ آگے چلیے ذرا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس مرد قلندر کی بارگاہ میں اس کی درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے احسان فراموش تو نہیں ہے کہ ناسی نا، ظاہری گل ہے، ایک بندے ایڈا بڑا احسان کیتا مسلمان قوم دے ہوتے۔ لیکن میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اگر اب قائد اعظم محمد علی جناح اٹھ کے آ جائیں نا، پاکستان کی صورتحال دیکھیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم کتنا ہو رہا ہے، زیادتی کتنی ہے، اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، تو میرے خیال سے وہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہم نے بنایا پاکستان کس لیے تھا اور آج پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔
وہ جیسا کہ کبھی ساقی نے کہا تھا کہ نظام میں قضا ہی بگڑا ہے ساقی، جام اسی کو ملتا ہے جس کو پینے کا سلیقہ نہیں۔ پاکستان کی لگام نا اہل لوگوں کے ڈوروں کے ہاتھ میں ہے، جن کو ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ نظام میں قضا ہی بگڑا ہے ساقی۔ ایک بندہ جناب بار بار وزیر اعظم بن رہا ہے، حکومت میں آ رہا ہے، جبکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ اس بندے کو پھر جناب اربوں روپے لے کے پھر لے کے آؤ جی الیکشن ہو رہے جی الیکشن، اور سرکار ہونا کی ہے وہی بندے واپس موڑ کے آنے جڑے پہلے بیٹھے نے۔ نہیں جناب خام خواہ اربوں روپے برباد کر دیتے ہیں پاکستان میں۔ نظام میں قضا ہی بگڑا ہے ساقی، سارا نظام سرکار برباد ہو گیا ہے جناب۔ تو یہ ہے کہ پاکستان جو بنا تھا، پاکستان ایک نظام کے تحت 2 کروڑ مسلمانوں نے، سرکار 2 کروڑ مسلمانوں نے، آج ایک مسلمان بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان سوچتا ہے کہ یار بارڈر پہ آنا، اپنی چھت ہے نا، کم از کم گھر نہیں چھڑ سکتا۔ 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے سر کے پر کفن باندھا، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے صرف اور صرف 2 کروڑ مسلمانوں نے، اور 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی کہ پاکستان کے خطے میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو جائے گا۔ اتنی قربانیاں، 70,000 نوجوان بچیاں، کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے نہر میں چھلانگ لگا دی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اتنی قربانیاں دی لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے، اور آج جناب کانسٹیبل سے لے کر وزیر اعظم تک کسی بندے کو توفیق نہیں ہے بات کرنے کی کہ وہ کم از کم یہ نعرہ ہی لگا لے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اتنی خطرناک صورتحال۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2-4 دن پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا کسی شہر کے اندر، کچھ جھٹکے لگے تھے، اس سے ہٹ کے یہ باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا، اس میں دھماکہ ہوا، اس میں تقریباً 70-80 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اتنے تازے اتنے خوفناک یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جلسے کر رہے ہیں۔ او جی آئی میں کہ ظالم دے بچہ، نہ تینوں دھماکے دی فکر ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، نہ تینوں زلزلے دی پرواہ ہے، تینوں صرف اپنے جلسے دی پرواہ ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ اگر کسی بندے کی دل کو ٹھیس پہنچے، حضرت صاحب یہ ملک ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا ملک نہیں ہے جو ملک چلا رہے ہیں، وہ تو باہر کے لوگ ہیں، ان کی تو معاملات بھی سارے باہر کے ہیں، سر میں درد ہے تو باہر جا رہے ہیں، ان کی ساری جناب انویسٹمنٹ، کاروبار، پیسہ، دولت، دھن، وہ تو یہاں پہ آتے ہیں صرف حکمرانی کرنے کے لیے۔ سرکار پاکستان ساڑھے تو سانو کچھ کرنا پینا۔ تو یہ ہے کہ ایک نظام، میں حیران ہوں، میں یقین جانے میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار جب ہمارا پاکستان، آپ اندازہ کریں یہ کیسی کمال کی بات ہے، جب محمد علی جناح ایک جگہ پہ بیان کر رہے تھے، ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کے وہاں پہ اعتراض کر دیا کہ محمد علی جناح تیری وجہ تو کتنے مسلمان شہید ہوں گے، تو پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ محمد علی جناح نے کہا اوے تمہارا اور ہمارا نظریہ ایک نہیں ہے، نظریہ علیحدہ ہے، نظریہ، نہ ہم رنگ کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ نسل کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ قوم کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ ملت کی وجہ سے کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہم پاکستان بنا رہے ہیں یہ ایک نظریے کی وجہ سے، کہ مسلمان کا نظریہ علیحدہ ہے اور ہندو کا نظریہ علیحدہ ہے۔ مسلمان کعبے کے مقابلے میں اپنے جناب لال قلعے کو لے کے آتا ہے، ہندو کعبے کے مقابلے میں اپنے لال قلعے کو لے کے آتا ہے۔ جو ہندو ہے، ہندو مسلمان کے سنت لباس کے مقابلے میں اپنی ساڑی کو لے کے آتا ہے۔ ہندو کا کام کیا ہے کہ ہندو قرآن کے مقابلے میں اپنی گیتا کو لے کے آتا ہے۔ حضرت صاحب سارا نظام ہی چینج ہے۔ ہندو مسجد کے مقابلے میں اور مدرسے کے مقابلے میں اپنے مندر کو لے کے آتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہمارا نظریہ علیحدہ ہے، نظریہ، اور یہی نظریہ تھا بدر کے مقام پہ۔ سارے عربی تھے، سارے عربی، لیکن جنگ ہو رہی ہے، ان کی نسل بھی ایک تھی، ان کی قوم بھی ایک تھی، وہ تھے بھی عربی، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، نظریہ مسلمان کا علیحدہ ہے، ہندو کا علیحدہ ہے، کافر کا علیحدہ ہے، مشرک کا علیحدہ ہے۔ نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا۔ محمد علی جناح نے کہا چونکہ ہندوستان میں ہم لوگ اقلیت میں ہیں، ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، تو محمد علی جناح نے کہا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، وہاں پہ جا کے اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ اور پھر آگے بات بڑھائی محمد علی جناح، چونکہ سیاڑا بندہ سی نا، ظاہری گل ہے، ہاں سیاڑا بندہ سی، اللہ اللہ۔ محمد علی جناح نے ہندو بچے کو کہا کہ بیٹا بات سنو، ایک گلاس میں پانی لے کے آؤ۔ وہ بچہ پانی لے کے آیا تھے، محمد علی جناح نے 2-4 گھونٹ بھر لے۔ پھر محمد علی جناح کیا کہ یہ جو پانی بچا ہے نا میرے پاس، اس کو تم آگے پی لو۔ ہندو بچے نے کہا جی نہیں، میں آپ کا جھوٹا تو نہیں پی سکتا، میں آپ کا جھوٹا تو کبھی نہیں پیوں گا۔ تو پھر محمد علی جناح نے کسی مسلمان بچے کو بولا، میں پتر آپ پانی پی لے آگے۔ اور جناب مسلمان بچہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پی گیا۔ محمد علی جناح کیا کہ اے فرق ہے، سمجھ رہے ہو نا سر، اے فرق ہے،
پھر محمد علی جناب پوچھا اس مسلمان بچے تو کہ بچہ ہندو تو پانی کوئی نہیں پیتا سی تو کی میں پانی پی کے مسلمان بچے کے سرکار ساڈے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مسلمان تو جھوٹے میں شفا ہے۔ حضرت صاحب اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا، اس نظریے کی بنیاد پر۔ اور آپ اندازہ کریں ہندوستان کی مسجد میں ایک عورت ساڑی پہن کے اپنے بچے کو اٹھا کے کھڑی ہے اور آئیے دم کروانے کے لیے مسجد کے دروازے کے اوپر، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اور کچھ لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں جن کو نماز کا حیضہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کیسے نماز پڑھ لی تو باقی ساری کافر ہیں معاذ اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کوئی بھکاری آ جائے مسجد کے دروازے پر، کوئی مانگنے والا آ جائے، جس بندے کوئی شاہ نہیں دھڑنی نا اسے بندے سب سے زیادہ گلا سنانی آنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کا حیضہ ہوتا ہے، وہ بی بی بیچاری آگے ہندوستان کی دلی مسجد کی جناب وہ دروازے پہ کھڑی ہے چھوٹے بچے کو لے کے، جڑے نمازی گزر رہے ہیں جناب وہ پھونک مرائی جا رہی ہے، بچے نے پھونک مارو، بچے نے پھونک مارو، تو اسی نماز پڑھ کے آ رہے ہو۔ ایک نمازی نے کیا بی بی تو ساڑی پا کے مسجد ہی کھلوتی ہیں، تینوں شرم نہیں آتی؟ ہندو تو کم کی ہے مسجد اندر بھرا لے کے جدوں نے گلاں گلاں کیتیاں نمازی جڑا سی مسلمان، اور جڑے بی بی اپنے بچے نو لے کے آئے سی نا ان دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے۔ انہوں نے کہا سرکار تسی مینوں ہندو سمجھ رہے ہو، میرا نام آمن ہے، آمنہ۔ انہوں نے کہا جدوں میں ہجرت کر کے جا رہی سی مینوں ہندو نے پھڑ لیا سی، ہندو نے میرے اپنے کول گھر رکھیا حتیٰ کہ میرے جو بچے ہو گئے، انہوں نے کہا میں سانپ بعد چلے دیا، میں پاکستان واسطے دعاواں پہلے کر دیا۔ انہوں نے کہا سیدھے قربانی دیتی پاکستان دے واسطے۔ حضرت صاحب اے ہو جی قربانی دیتی انہاں لوگوں نے پاکستان بڑھن دے واسطے، کا دے واسطے ایتھے جناب آگے بنگلے بن جان، عیاشی ہو جاوے، اور جناب اسمبلی کے اندر 12,000 ملازمین رکھے ہوئے ہیں، بھی کا دے واسطے 12,000 رکھے نے؟ اے بھائی جناب خواہ مخواہ پاکستان کا پیسہ سارا برباد کر رہے ہیں۔ میں ادھر ایئرپورٹ کی طرف گیا کسی دوست کو ریسیو کرنے کے لیے، تو وہاں پہ چھوٹی سی پارک تھی، چھوٹی سی پارک، اتنے جناب 12 بندے کام کر رہے سی۔ میں کہ وہ خدا دے بندے ایک بندے تک کم نہیں ہے تو 12 بندے لگے ہو، انہوں نے کہا کہ پروٹوکول واسطے ہے خواہ مخواہ ساری طرح برباد کی دی جاندے نے مسلمان دا پیسہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حالیہ جو نظام ہے سرکار، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا؟ کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ حضرت صاحب مسلمان ہے، سکھ ہے، مشرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ مسلمانوں یہودی جب امامہ باندھتا ہے تو سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام فرمایا جب تم امامہ شریف باندھو تو سر کے اوپر ٹوپی رکھا کرو، اس لیے کہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، آتش پرست جب بھی اپنے بال کی مانگ نکالے گا تو بیچ سے نہیں نکالے گا بلکہ سائڈ سے نکالے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا مسلمانوں تسی وچوں مانگ کڈیا کرو، وچوں، اس لیے کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ وہ حضرت صاحب ہمارے پاس نظریہ ہے، مسلمان کے پاس نظریہ ہے، لیکن اقبال کو کسی بندے نے کہا تھا جی دیکھو جی تسی پاکستان دا تصور تا پیش کر دیتا، بندے مرن کے ایتھے جناب خون بخون ہوئے گا۔ اقبال گل کی تھی، اقبال کہندا ہوئے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کہندا قوم رسول ہاشمی دا نظام علیحدہ ہونا، اسی ہندو نال نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک کنواں کھودا گیا، اس کے اندر سے ہڈیاں ملی، مسلمانوں کی ہڈیاں۔ جب پاکستان بنا تو انہوں نے وہ کتنی ساری بچیاں تھیں ہندوؤں نے جناب ان کو ذبح کر کے کھوے چھوڑ دیتا سی انہوں نے، ان کی آج جناب اس کھوہ سے ہڈیاں مل رہی ہیں مسلمانوں کی۔ اور یار اتنی قربانی دے کے جناب مسلمانوں نے پاکستان بنایا، اور تم جناب یہاں پہ آ کے پاکستان کا میچ، پاکستان میں جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں ان کا جڑا بندہ ہے جڑا انہوں ٹریننگ دینا پتہ نہیں کی راجہ مہاراجہ ہوں، میں ویکھ رہا سی انٹرویو، اس بندے کی 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس بندے دی۔ اندازہ کرو یار وہ پاکستان میں کام کون سا کر رہا ہے، اور پاکستان کا فنڈ جو غریبوں کا حق ہے، غریب بیچارہ جناب خون پسند کما کے وہ بیچارہ ٹافی دے بھی ٹیکس دے رہا، اور آپ دیکھیں کہ جناب اس کو 22 لاکھ کی تنخواہ کس چیز کی مل رہی ہے۔ حضرت صاحب نیچے سے لے کر اوپر تک قسم خدا کی میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی ایک ایسا محکمہ بتا دے پاکستان میں جو اسلام کے مطابق کام کر رہا ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے سرکار۔ اور میں تو حیران ہوں اپنی نوجوان نسل سے، کیونکہ انقلاب نوجوان نسلیں لے کے آیا کرتی ہیں نا، ساڑھے نوجوان نو موبائل تو فرصت نہیں ہے۔ اگر یہودی گل کی تھی نا کہ نوجوان منڈا مسلمان اے 10 گھنٹے موبائل نو دوے، ساڑھا بچہ دے رہے ہیں۔ نوجوان کئی ایسے نوجوان مسلمان جو گمراہ ہو گئے موبائل کو دیکھ دیکھ کے، مولویوں کو سن کے، بد مذہب مولویوں کو سن کے، مسجد میں آتے کوئی نہیں، مولوی سے کوئی بات سنتے نہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے نہیں، موبائل کے اوپر جو چیز دیکھتے اسی کو حق مان لیتے ہیں۔ نوجوان بھی گمراہ ہو گئے، اسلام بھی گیا تو غریب انسان بھی گیا، بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا۔ کئی لوگ سرکار ساڑھے کو آندے مشورے دے جی ساڑھا پاکستان، اور میں کہ ساڑھا پاکستان کتوں آ گیا سرکار؟ پاکستان ان لوگوں کا ہے جن کی بجلی فری ہے، جن کی پیٹرول فری ہے، جن کی گاڑیاں فری ہے، جن کے بنگلے فری ہیں، جن کے گیس فری ہے۔ میں کہ پاکستان دا انہاں دا ہے،
اسی تے ملازمت کر رہے ہیں پاکستان کی پاکستان سرکار. بس یہ ہے کہ ایک نام رہ گیا جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. میں نے کہا کہ پاکستان میں ایک ایسی گلی دکھا دو, ایک ایسی گلی, میں محلے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف گلی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں جی پاکستان ہے اور جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, میں کہ سرکار پورے پاکستان میں ایک گلی ایسی دکھا دو جتنی اللہ رسول کا دین نافذ ہوئے. اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام پاکستان نہیں, یہ پھر لبرلزم ہے جس کو انگریز کرنا چاہتا تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ 1947 کو ہم چھوٹے گوروں کی غلامی سے اور ہم پھنس گئے کالوں کی غلامی میں. پاکستان میں چند مخصوص خاندان ہیں جنہوں نے 23 کروڑ عوام کو برباد کیا ہوا ہے. چند مخصوص خاندان ہیں جو ہمیشہ حکمرانی میں آتے ہیں, ہمیشہ فوج کے سربراہ بنتے ہیں. چند خاندانوں نے پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا ٹارگٹ, میں آپ کو بابا کے دور کہہ رہا ہوں, میرے پاس ثبوت موجود ہے, مشرف کے دور سے لے کر اس وقت تک ان حکمرانوں کی صف اول میں یہ کوشش رہی گئی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں سب کو بند کر دیا جائے. مدرسوں کے ان کے اوپر کڑی نظر ہے, مدرسوں کے اوپر. اور انگریز کے اندر جی یہ جو چٹائی کے اوپر بیٹھ کے مولوی پڑھتا ہے نا, ہمیں اس مولوی سے ٹینشن ہے. انگریز کے آپ دیکھیں اس کے کیا تخیلات ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو پچھلے دن جو امریکی سفیر نے, وزیر خارجہ نے بیان دیا, پاکستان کی مخالفت تھی سارے پاکستان جناب بربادی کر کے رکھ دی. وہ پھر کہتے جی ساڑھے تو تعلق ہی نہیں ہے پاکستان کے نال. حضرت صاحب برحال یہ کہ میں آپ کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نے پاکستان بنایا قربانی دے کے, اور بڑی قربانی دے کے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے, 2 کروڑ مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں آئے ہیں تاکہ غریب انسان کو سکھ کا سانس ملے. 2 کروڑ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں وہ حکمرانی ملے جیسی حکمرانی عمر بن خطاب نے کی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے صحابہ کرام ارشاد فرمایا تھا, فرمایا صحابہ تواڈے جو جڑا بندہ بھی شادی کرے گا تے محدود حق مار دے, محدود حق مار. بڈھی دی محبت آ کے جناب لکھاں دے لکھاں تسی دے چھڑ دیو, ایج نہیں کرنا. اس تو بعد ایک بڈھی مجلس سے کھڑی ہو گئی عمر بن خطاب کے سامنے. اس نے کہا کہ عمر, اللہ نے قرآن مجید میں حق مار کو مطلق بیان فرمایا, جنہ دے سکتے ہو. ایک عورت نے عمر بن خطاب سے کہا, امیر المؤمنین سے, اس نے کہا عمر جب اللہ تعالیٰ نے حق مار کو مطلق رکھا ہے تو کون ہوتا ہے مقید کرنے والا کہ نہ دو تو نہ دو. عمر بن خطاب نے فوراً اپنا حکم واپس لیا. عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک عورت عمر بن خطاب کو اسلام سکھا کے چلی گئی. حضرت صاحب ہمیں یہ حکمران چاہیے, یہ حکمران, ہمیں یہ وزیر اعظم چاہیے, ایسا وزیر اعظم کہ جس تک ایک غریب انسان کی پہنچ ہونی چاہیے. ہمیں یہ حکمران چاہیے. اور پھر وہ جناب کیسا نظام ہے جب سعد بن ابی وقاص نے ایران میں فاتح ایران سعد بن ابی وقاص نے ایران میں ایک بیٹھک بنائی, ایک خادم کھڑا کیا دروازے کے اوپر. حضرت سعد نے کہا کہ بھی جڑا بندہ آوے نا میرے کو پوچھ کے انہوں پہلے بٹھاوی بیٹھا کے اس تو بعد میرے کو لے کے آویں. ایک چھوٹی سی بیٹھک بنائی جناب حضرت سعد نے. اور سعد کون ہے؟ فاتح ایران, ایڈا بڑا بندہ جناب. جب ایران فتح ہوا نا, ایران تو یزدگرد جڑا سی وہ بھج کے اتنے جناب محلے جا کے لگ گیا, دریا پار کر کے کشتیاں لے کے سارے دوڑ گیا, اتنے جا کے محلے جا کے بیٹھ گیا. او محل دے اتنے بیٹھ کے مذاق اڑا رہا سی حضرت سعد دا, چونکہ آپ سربراہ ہیں نا مسلمان جماعت صحابہ کے. او جناب اتنے محلے چ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے سے حضرت سعد, اور آؤ نا آؤ نا آؤ نا. حضرت سعد فرمایا آ رہے ہیں, پریشان کیوں ہوتا سی, آ رہے ہیں. حضرت سعد نے جناب سارے صحابہ کو بلایا, جڑی بھی غازی صحابہ سی, آپ نے فرمایا اپنے سارے گھوڑے پاؤ پانی دے اندر, دریا دے اندر. کشتی نہیں تے کیڑی گل ہو گئی. اقبال اتنے گل کی, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال اتنے گل کی سی. او حضرت سعد بن ابی وقاص آپ جناب جو اپنے گھوڑے پائے سمندر دے اندر, تو سمندر نے جناب گھوڑے نو رستہ دے دیتا. حضرت سعد گئے جا کے محل جا کے یزدگرد اتنے پھینک کے لائی, ستری کر کے لائی, اور یزدگرد جناب وہ محل بھی چھوڑ کے بھاج گیا. جمعے کا ٹائم ہو گیا, صحابہ کرام نے کہا سرکار اے تے انہاں دا گرجا گھر ہے, کافراں دا گرجا گھر ہے, اوتھے جناب انہاں دا محل ہے, ساڈے تے جمعے دا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا اوئے جتھے یزدگرد بہندا سی نا جڑے تخت تے, حضرت سعد نے فرمایا کہ اوتھے چڑھ کے میں جمعہ دی نماز دی امامت کراواں گا. اے سرکار مسلماناں دی جناب ہے, اے شان مسلماناں دی. حضرت صاحب سانوں یہ جو حکمران چاہیے سن, اس واسطے 2 کروڑ مسلمانوں نے قربانی دیتی ہے. او حضرت عمر بن خطاب جدو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت سعد نے اتنے جناب بیٹھک بنائی ہے, بیٹھک بنا کے بندہ کھڑا کیا, حضرت عمر بن خطاب نے حضرت بلال حبشی نے بھیجا. فرمایا بلال سب تو پہلے جا کے بیٹھک کو جا کے اگ لانی ہے کہ بیٹھک بڑھائی کیوں ہے.
آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں یہ کیسے میں بات کس لیول کی کر رہا ہوں؟ عمر بن خطاب فرمایا کہ سعد نے اتنے اپنا غلام کیوں کھڑا کیا ہے تو بیٹھک کا واسطے بڑھائیے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب نے ڈیوٹی لائی حضرت سعد دی کہ دیکھ میں تینوں گورنر بڑھا رہا اپنے کار دا بوا 24 گھنٹے کھول کے رکھی، انج نہ ہو کیونکہ غریب بندہ تیرے در جائے تیرا دروازہ بند ہوئے۔ حضرت بلال نے فرمایا جا بلال سب تو پہلے جا کے اگ لانی بیٹھا کروں، اس تو بعد جا کے سعد نے پیغام دے کہ عمر بن خطاب دا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو آزاد پیدا فرمایا تھا، تو نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ آپ نے ایک غلام کھڑا کیا سی دروازے دے حضرت سعد نے۔ حضرت صاحب سانو اے حکمرانی چاہیے، اتنے تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے سرکار۔ 4 دن پہلے کی بات ہے سرکار، 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ڈی ایس پی صاحب شیخ پورہ میں 46 بڑی گڈیاں جناب 46 ڈالے پراڈو، اس کا پروٹوکول تھا۔ حضرت صاحب وچکار سن تو بندے پوچھا بھی سرکار کدھر جا رہے ہو؟ او جی ہمارے ڈی ایس پی صاحب کو نا شیخ پورے کی ڈھابی کی چائیں بہت پسند ہے، لہذا وہ چائیں پینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں کہ مزدور دی دھوتی پھٹی ہے، کھان واسطے روٹی نہیں ہے، تیرے حضرت صاحب ڈی ایس پی صاحب میں کہ صرف چاہ دے واسطے ایڈے پروٹوکول چاہ پینے واسطے جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے ظلم پاکستان میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قسم خدا کی میں آپ کو اپنی دل کی کیفیت بتا رہا ہوں، دل کی کیفیت۔ میں جب بھی کوئی جمعہ کا مطالعہ کرتا ہوں، درس کا مطالعہ کرتا ہوں، کوئی مسئلے کا مطالعہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہوں۔ 36 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران عمر بن خطاب ہو اور ستا کی تھے ککر تھلے اٹرا کے۔ ہمارے یہاں جناب ایک کانسٹیبل جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں، اس کے لیے بھی مراعات ہے جناب۔ ہمارے پاکستان میں سینما کو ادھا بل معاف ہے، سینما نو مثال طور اگر 25,000 بل ہے نا سینما نو جتے ساری گل سر سر تھا جنا ہی ہونا تھا کہ وہ فاچی دا اڈا۔ ساری پاکستان حکومت نے کہا جی سینما کو آدھا بل معاف ہے، ادھا بل دے گیو، لیکن مسجد میں ٹی وی کا ٹیکس بھی ساتھ آ رہا ہے بل کے ساتھ۔ اب انہوں نے ریڈیو کا ٹیکس بھی ساتھ بڑھا دیا ہے کہ مسجد کے جتنے بھی بل ہوں گے وہ جناب اس بلوں کے اندر ٹی وی کا ٹیکس بھی دیں گے یہ مسجد والے اور ریڈیو کا ٹیکس بھی دیں گے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ پاکستان ہی یہ کافرستان بنا دیا ان ظالموں نے۔ تو برحال یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے، میرا کوئی ذوق خطابت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ہاتھ کھڑے کریں اور جناب مولوی پڑھیں اور خدا دے بندیوں انقلاب لے کے آؤ، انقلاب میرے نوجوان بھائی انقلاب لے کے آؤ، خدا کے واسطے انقلاب لے کے آؤ۔ ایک آرمی چیف ہو کے ایک آرمی چیف 22 کروڑ عوام کی روٹی چھین کے لے جاتا ہے اور ساڑھی قوم منہ پھاڑ کے بیٹھے رہتے تھے جناب۔ ایک مولوی کے پاس کتاب خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایک مولوی کے پاس کتاب خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے پاس بچے حفظ کے پڑھتے ہیں، قسم خدا کی عزت کی کئی بچوں کے پاس اتنے قرآن پاک شہید ہیں کہ جناب وہ ورک بار بار کر کے سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ تم نے یہ حال کر دیا پاکستان کا، اسلام کا تم نے پاکستان میں یہ حال کر دیا، اور تم بات کرتے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سب کی تماشا ہو رہا ساڑھے پاکستان کے اندر، مسجدیں بند کروا کے کرکٹ کھلائے جا رہے ہیں، اور جڑے بچے جناب منڈے ہوتے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے 20 کروڑ کسی نے 10 کروڑ کسی نے، اور تھوڑے پیو ہوتا پیسے حرام خور دے بچے ہو۔ مسلمان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مسلمان کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، اور تم پیسہ کہاں پہ استعمال کر رہے ہو؟ اور جی 40 ارب روپے الیکشن کے لیے نکال لیے ہیں، میں کہ کی کرنا الیکشن کر دوں، 40 ارب روپے نکال لیے تو نے الیکشن کے لیے، اور مجھ ساڑھے جناب غریب اے مینو غریبت بھی شکوا سمجھ رہے ہو نا، غریبت بھی شکوا اے غریب جناب جن دی دھوتی پھاڑی ہے نا، اے یہ غریب پھر انہوں نے نعرے مار رہا ہوں۔ حضرت صاحب آج ہی تسی انقلاب لے کے آؤ نا، آج ہی انقلاب لے کے آؤ، اے جناب سارے تو جاؤ، لپڑا کوئی نہیں پاکستان اندر سرکار، آج تسی روڈ تے نکل لپڑا کوئی نہیں، تو یہ نظام ہے سرکار، نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، آیت کا ترجمہ کر کے پھر میں زیادہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اصل میں نقشہ وہ تھا کہ وہ جو صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے نا، حالت بڑی خستہ سی صحابہ تھی، اللہ نے اس نقشے کو بیان کیا، لیکن اس نقشے کے اندر پاکستان کا نقشہ بھی موجود ہے، سمجھ رہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں تم یاد کرو، ذکر کرو جب تم زمین میں کمزور تھے، تخافون تمہیں خوف ہوتا تھا، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے۔ اے میرے نبی دے صحابہ تو خوف ہوتا سی کہ ابو جہل کے مار لوے، ابو لہب آ کے نہ مار دے، تو ٹینشن ہوتی سی، تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، صحابہ کرام کو مدینہ دیا تھا اور مسلمانوں کو پاکستان عطا فرمایا۔ فآواکم، رب نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ،
اور صرف ٹھکانہ نہیں دیا، اللہ نے تمہیں اپنی امداد بھی عطا فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایٹمی طاقت نہیں ہے، صرف پاکستان ایٹمی طاقت ہے بس۔ یہ خدا کی امداد نہیں تو اور کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ جبکہ 47 سے قائد اعظم محمد علی جناح بیچارہ راہ وچ مر گیا، کسی نے کوئی پرواہ نہیں۔ لیاقت نو جناب پنڈی تے جلسے تے گولی مار دیتی لیاقت علی خان نو، وزیر اعظم لیاقت علی خان نو۔ جدو جج نے اودی فائل منگی نا وکیل دے کول کہ اودی فائل کٹ کے لیا، وہ کہندے سرکار تو گم ہو گئی۔ اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکستان عطا کیا، مسلمانوں کو ایٹمی طاقت عطا فرمائی۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، خدا نے اس قوم کو ایٹمی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے صرف میں ایٹمی طاقت نہیں دیتی بلکہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ تو خدا دے بندے پاکستان کی زمین ایڈی سونی ہے تو اسی انج کر کے بچ سٹو نا جناب، وہ گندم خود بخود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ افریقہ سے لے کر یورپ تک پوری دنیا میں پاکستان کا پھل چلتا ہے، ایڈی سونی تو اللہ نے زمین عطا فرمائی ہے جناب، تسی پھر بھی گندم روس تو لے کے آ رہے۔ اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہیں پتہ یہ کیوں دی چیزیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ واللہ نے اتنا احسان کیا مسلمانوں کے اوپر، اور جناب کھانے کے لیے روٹی نہیں مسلمان کے پاس۔ یہ ساری بربادی، سارا نظام کس نے خراب کیا؟ یہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا، اپنے ہاتھوں سے۔ ہم جن لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں ان کو اسلام کا نام و نشان پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت صاحب جس بندے پوری زندگی انگریزی پڑھی ان کی بلا جڑے قرآن کی ہے۔ میرے دوست ہیں، کئی ایسے دوست ہیں جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر، اور جناب ٹاؤن کے اندر فلاں کے اندر، مینوں کہندے نے قاری صاحب میرے کو قسم چکا لو، خدا دی قسم ہے جڑے ساڑھے پاکستان دے مسلمان حکمران یا جڑے بھی ہیں نے ظالم، وہ کہندے نے انہاں دے بچیاں وچ انگریز دے بچے ایک رتی دا فرق نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی انگریزی پڑھی ہو سر، وہ پاکستان میں کبھی ان نظام کو نہیں لے کے آ سکتا۔ میں معذرت کے ساتھ آخری بات اجازت چاہتا ہوں، ٹائم آپ کا لے رہا ہوں 2 منٹ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بنے نا آپ وزیر خزانہ بڑے، بادشاہ نے کہا یار تو بندہ بڑا ٹھیک ہے، خواہ بڑا چنگا دسیا، میں تینوں کی پاکستان مصر تک کوئی عہدہ دے دوا۔ یوسف علیہ السلام ایک ہی گل ارشاد فرمائے سی، آپ نے فرمایا بادشاہ اگر تو میرے کوئی عہدہ دینا چاہتا نا پھر مینوں وزیر خزانہ بڑھا دے۔ وزیر خزانہ بڑا کمدہ بندہ ہونا، سمجھ رہے ہو نا؟ بادشاہ نے کہا سرکار ہو کہ میں وزیر خزانہ کیوں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ جڑے تیرے بندے بیٹھے نا دلے سارے دے سارے چور نے۔ مینوں پڑھا انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہاں تو میں جاننا بھی ہاں کہ ملک کیویں چلانا۔ پھر جناب جب یوسف علیہ السلام آپ تخت نشین ہوئے، پوری دنیا مصر سے جا کے گندم لے رہی تھی جہاں پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ مصر کے اندر خود کا ہاتھ سالی سی، لیکن یوسف علیہ السلام دوسرے لوگوں نے جناب گندم لے رہے سن۔ اے نظام چلا یوسف علیہ السلام نے، کہ پاکستان کا نظام یہ اوپن نہ چلا سکتا جڑا بندہ یوسف علیہ السلام کا وارث ہوئے گا۔ تو وارث کون نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنی نظام حکومت ایک ٹائم کا کھانا کھاندے سن، اب دوسرے ٹائم کا کھانا چھڑ دیندے سن۔ کسی وزیر کا گل کی تھی سرکار غریبی گزر گئی، ہن تے بادشاہ بن گیا امیر جناب سارا، ہن تے روٹی پیٹ بھر کے کھایا کرو۔ آپ نے فرمایا خدا دے بندے اگر میں ڈیڈ بھر کے روٹی کھا لواں گا تے جڑا میری بارگاہ وچ بھوک آئے گا اس دی بھوک دا مینوں احساس کیویں ہوئے گا؟ حضرت صاحب جب تک اس طریقے سے نظام حکومت نہیں چلایا جاتا نا، آپ کی پاکستان بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے سالے نے کیا سی، سالے نے اپنی پین نو کیا سی کہ خدا دی بندی عمر بن عبدالعزیز اے امیر المؤمنین نے کم از کم بیمار ہویا پیا تے کپڑے تے چینج کرا، لوگ ملاقات واسطے آ رہے تھے، کپڑے صاف نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دے۔ آپ دی بیوی پتہ کی گل کی اپنے پرا نو، انہیں کیا خدا دے بندے میں کی میں کپڑے چینج کراواں، عمر بن عبدالعزیز دا ایک کوئی سوٹ ہے، دوسرا کوئی سوٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت صاحب جب ایسے حکمران ہوں گے پھر پاکستان بنانے کا مقصد جا کے پورا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے خرچے کروڑوں کے اندر ہیں، جب وہ آتے ہیں نا پاکستان پہ ان کا ایک ہی کام ہے، اس کو خرید لو، اس کو خرید لو، اس کو خرید لو، اس کو خرید لو۔ جڑے بندے پوری زندگی خریدتے ہیں نا انہوں غریب کی بھوک کا احساس نہیں ہونا۔ اگر پاکستان چلانا چاہتے ہو پھر کسی غریب کو بٹھاؤ تخت کے اوپر یا کسی عالم دین کو بٹھاؤ تاکہ اس کو غریب کی غربت کا احساس ہو اور غریب کی بھوک کا احساس ہو، پھر جا کے سرکار نظام میں انقلاب آنا۔